لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال علي بن الحسين عليه الصلاة والسلام: وعمرني ما كان عمري بذلة في طاعتك، وإن كان عمري مرتعا للشيطان فاغفرني إليه. صلى الله عليه وسلم. ایام سوگواریے ابا عبداللہ حسین علیہ السلام نے پرمسر مسعود ازائی امام حسین علیہ السلام کے لیے مجالس اسی زندے میں رکھی گئی ہیں. آج کی مجلس کا موضوع آپ کے پیش نظر ہے کہ امام سجاد اور مفہوم بندگی و زندگی. اسی کی مناسبت سے میں نے حضرت کی ایک دعائے مکارم الاخلاق کا ایک جملہ ہے جس کی دلالت کا شرف حاصل کیا، جس میں حضرت یہ فرماتے ہیں کہ وَعَمَرْنِي مَا كَانَ عُمْرِي بِذْلَةً فِي طَاعَتِكَ. اے میرے پروردگار، میری پوری عمر، میری پوری زندگی تیری اطاعت کے لباس میں گزر جائے. وَإِنْ كَانَ عُمْرِي مَرْتَعًا لِلشَّيْطَانِ. اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ میری زندگی شیطان کی چراگاہ بن جائے فاغفرنی الیہ. پروردگار مجھے موت دے. یہ ایک رابطہ ہے زندگی اور بندگی میں، جس کی طرف حضرت اشارہ کر رہے ہیں. کچھ دیر آپ کی خدمت میں کچھ معلومات ہیں اس اعتراف کے ساتھ کہ یہ بہت خوش نصیبی ہے میرے لیے کہ جو بزرگان مجلسوں میں آتے ہیں تو اس کا یہ فائدہ ہم لوگوں کو یہ ہوگا کہ جو ہمارے نقائص ہیں خطابت میں یا بیان میں وہ زیادہ ہو جاتا ہے. بزرگان کے ذریعے سے بتایا کہ بزرگان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. قرآن مجید کو اگر آپ دیکھیں تو قرآن نے ایک زندگی کی ترجمانی کی ہے، اور ایک زندگی کی ترجمانی امام سجاد کر رہے ہیں. قرآن جب ایک عام زندگی کی ترجمانی پیش کرتا ہے تو کہتا ہے اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. دنیا بس یہ کچھ لوگوں کے لیے کہ جن کے لیے لعب و لہو میں فقر کا باعث ہے، کثرت اموال کی اور اولاد کی، یہی ان کے لیے دنیا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یعنی یہ وہ افراد ہیں قرآن کی نگاہ میں جو زندگی تو رکھتے ہیں لیکن زندگی بغیر بندگی کے، جس میں لہو و لعب ہے. اب یہ پوری ایک تفصیلی بحث ہے کہ قرآن نے اس آیت کے ذریعے سے زندگی کو چند حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور ہر حصے کا اپنا ایک خاص زمانہ ہے کہ لعب میں کب انسان مشغول ہوتا ہے، لہو میں کب مشغول ہوتا ہے، تکاثر میں کب مشغول ہوتا ہے، تفاخر میں کب مشغول ہوتا ہے. وہ اپنی جگہ ایک بحث ہے، میں اس طرف نہیں آنا چاہتا ہوں. صرف میں مقدمتاً عرض کر رہا ہوں کہ ایک طرف قرآن میں کہتا ہے کہ زندگی یہ ہے ان لوگوں کی کہ جو خدا کو نہیں مانتے، اور ایک طرف امام سجاد فرما رہے ہیں پروردگار کس وقت تو مجھے یہ دیکھنا کہ میری زندگی شیطان کی چراگاہ بن گئی، مجھے زندگی نہیں چاہیے.
یعنی امام کی نگاہ میں وہ زندگی معتبر ہے جو بندگی کے ساتھ گزر رہی ہو۔ اگر زندگی میں بندگی کا پہلو نہیں پایا جا رہا ہے تو پھر امام کہتے ہیں کہ ہم کو ایسی زندگی کی ضرورت نہیں۔ معلوم ہے علامہ کسی نے بہار انوار میں جناب زہرا سے متعلق جو دعائیں لکھی ہیں اس میں سے ایک دعا کا مفہوم یہی ہے کہ شہزادی پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرنے کی پروردگار جب تک میری زندگی خیر پہ رہے مجھے زندہ رکھنا، اور جہاں خدا نہ کرے یہ زندگی خیر سے الگ ہو جائے مجھے موت دے دینا۔ یعنی میری زندگی اور میری موت میں تجھے تیرے حوالے کر دوں، تو اپنے بندے کی مصلحت کو بہتر جانتا ہے کہ کب اسے زندگی عطا کرنا ہے کب اسے موت عطا کرنا ہے۔ بندے کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو بندگی میں ڈال دے۔ یہ ایک مرحلہ گفتگو کا۔ اتنے انسان موجود ہیں، علماء نے انسانوں کو تقسیم کیا ہے زندگی کے حوالے سے۔ کچھ ایسے ایک گروپ ایسا ہے انسانوں کا، میں صرف مقدمے کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، ایک گروپ ایسا ہے انسانوں کا کہ جس کا مقصد کچھ ہے ہی نہیں زندگی کا، وہ زندہ نہیں، بس صبح شام ہو رہی ہے، شب و روز گزر رہے ہیں، کھانا مل رہا ہے، آرام مل رہا ہے، بس یہی زندگی ہے۔ یہ ایک گروپ ہے اس کو اصل کوئی توجہ ہی نہیں ہے، نہ خدا کی طرف، نہ دین کی طرف، نہ شریعت کی طرف، نہ آئین کی طرف، اصلاً کوئی توجہ نہیں ہے۔ بس صبح اٹھے چلے گئے کام پہ، شام کو آئے کھانا کھایا سو گئے، یہ ایک زندگی والے ہیں۔ ایک زندگی اس گروپ کی وہ ہے کہ جو عیش و آرام کی زندگی گزار رہا ہے، جس کے یہاں عیش و آرام بہت زیادہ ہے، جس کے یہاں زندگی کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زندگی کے امکانات انسان کو خدا سے دور کر دیتے ہیں۔ یہ دوسرا گروپ ہے۔ اور تیسرا گروپ جو علماء بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ کا گروپ ہے کہ جو زندگی کو اطاعت پروردگار کے لیے قتل کرتے ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام اسی تیسرے گروپ کی ترجمانی کرتے ہیں، پروردگار جب تک میری زندگی تیرے اطاعت کے لباس میں رہے مجھے زندگی چاہیے، اور جیسے ہی یہ اطاعت کا لباس معصیت میں تبدیل ہونے لگے، شیطان کی چراگاہ بن جائے تو پروردگار مجھے موت دے دے۔ پھر فرماتے ہیں اس سے پہلے کہ تیرا سخت عذاب میرے اوپر آ جائے۔ یعنی امام سجاد کے لیے مر جانا زیادہ آسان ہے خدا کے عذاب کو برداشت کرنے کے مقابلے میں۔ یہ ایک مرحلہ۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ایک طرف زندگی ہے اور ایک طرف بندگی ہے۔ زندگی کا تعلق انسانوں سے ہے، بندگی کا تعلق ذات پروردگار سے ہے، کیونکہ یہ بندگی کس کی کرنا ہے؟ ہم کو خدا کی بندگی کرنا ہے۔ تو اس مفہوم کو واضح ہونا چاہیے کہ زندگی اور بندگی کو ساتھ میں کیسے لے کے چلیں گے۔ تو زندگی کا تعلق انسانوں سے ہے، بندگی کا تعلق پروردگار سے۔ تو ایک طرف مخلوق پروردگار، ایک طرف خود پروردگار۔ تو پہلے ضروری ہے، اس بحث میں داخل ہونے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم بندے اور خدا کے رابطے کو پہچان لیں تاکہ زندگی اور بندگی کا رابطہ سمجھ میں آ جائے۔ ایک طرف زندگی کے نام پہ بندہ ہے، ایک طرف بندگی کے نام پہ پروردگار ہے۔ تو یہ پھر کون سا رابطہ ہے بندے اور خدا کے درمیان؟ اس رابطے کو کیا کہتے ہیں؟ اب علماء نے اس منزل پہ آ کر بہت سے رابطے بیان کیے ہیں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ مقدمتاً میں عرض کر رہا ہوں اس بات کو۔ اللہ سے جو بندوں کا رابطہ ہے، بعض لوگوں نے یہ اظہار کیا کہ خدا سے بندے کا رابطہ بنا و بننا کا رابطہ ہے۔ بنا اور بننا، کسی نے ایک عمارت بنا دی، جو عمارت کا معمار سے تعلق ہے وہی بندے کا خدا سے تعلق ہے۔ یہ ایک رابطہ بیان کیا ہے، ہر کسی کو اپنے فکر بیان کرنے کی آزادی ہے، لیکن اس رابطے کی کمی یہ ہے کہ بنا بننا کے حدوث میں محتاج ہے، بقا میں محتاج نہیں ہے۔ توجہ رکھیے کہ یہاں سے یعنی ایک انسان نے آ کے ایک عمارت بنائی تو جب تک عمارت بنا رہا ہے یہ عمارت اس بنانے والے کی محتاج ہے۔ جس دن عمارت بن کے تیار ہو گئی، عمارت کا یہ خدا حافظ، اب ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ورنہ اگر تعلق ہوتا تو وہ کہتا کہ نہیں آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ تو بنا اور بننا کا جو رابطہ ہے وہ حدوثی ہے، بقائی نہیں ہے۔ لیکن بندے اور خدا کا رابطہ فقط حدوثی نہیں ہے، بقائی بھی ہے۔ اگر خدا نے پیدا کیا ہے تو خدا ہی باقی رکھے گا۔ یعنی بندہ یہ نہیں سوچ سکتا فرعون بن جائے، ممکن ہے انسان فرعونیت کا دعویٰ کر دے، لیکن اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ پروردگار مجھے تیری ضرورت نہیں ہے۔ ہر مرحلے میں اس لیے امام سجاد مقام دعا میں آگے فرماتے ہیں پروردگار مجھے ایک لحظے کے لیے بھی میری ذات میں نہ چھوڑنا،
کیونکہ اگر میں تیرے وجود سے دور ہو گیا تو میرا وجود بقا کے لیے محتاج ہو جائے گا، اور تیرے علاوہ کون بقا دینے والا ہے، تیرے علاوہ کون ہے جو مجھے باقی رکھے گا۔ تو بننا اور بنا میں حدوث کا رابطہ ہے، بقا کا رابطہ نہیں ہے۔ جیسا خدا اور بندے میں حدوث کا رابطہ نہیں ہے، مگر بقا کا رابطہ بھی ہے۔ بعض لوگوں نے آگے کہا کہ نہیں، یہ رابطہ تھوڑا سا اور ہے، یہ رابطہ ایسا ہے جیسے ایک گھڑی ہو اور گھڑی ساز ہو۔ میں بہت سادے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں۔ جیسے گھڑی کیا ہوتا ہے؟ ایک گھڑی ساز ہوتا ہے جو گھڑی کو بناتا ہے، اس میں تھوڑا سا فرق آتا ہے۔ پہلے بنا و بننا میں اور اس مثال میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اس نے بنا کے چھوڑ دیا، عمارت کا کیا ہوگا، بننا سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ لیکن گھڑی اور گھڑی ساز میں ایک تھوڑی سی لطافت ہے کہ گھڑی ساز جب گھڑی بناتا ہے تو اس میں ایک سسٹم لگا دیتا ہے جس سسٹم کی وجہ سے گھڑی چلتی رہتی ہے، جس سسٹم کی وجہ سے گھڑی چلتی رہتی ہے۔ یعنی اب جدائی سے گھڑی میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، لیکن بندے کا اور خدا کا رابطہ گھڑی اور گھڑی ساز کا نہیں ہے۔ یہاں تو ہر سانس میں ہم خدا کے محتاج ہیں، یہاں تو ہر مرحلے میں ہم خدا کے محتاج ہیں۔ تو اس کے علاوہ اور بہت سے حاکم اور رعیت کا رابطہ اور صانع و مصنوع کا رابطہ اور جتنے رابطے ہو سکتے ہیں وہ بیان کیے گئے، میں اس منزل کا کیا تھا۔ لیکن اصل جو مسئلہ علماء نے بیان کیا ہے کہ وہ کون سا رابطہ ہو کہ جس رابطے کے بعد بندے کو اتنا یقین پیدا ہو جائے کہ اگر ذات پروردگار نہ ہو تو میرا وجود ختم ہو جائے۔ جس رابطے کا نام رابطے قیومیت ہے۔ بندے اور خدا کے درمیان جو رابطہ ہے وہ قیومیت کا ہے۔ اس طرح کہ اگر خدا نہ ہو تو بندہ نہ ہو، حدوثاً بھی بقاعاً بھی۔ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے تو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا کہ ایسا نہیں کہ ہم آزاد ہو گئے، ہم کچھ بھی کرنے لگے۔ وہ تو اپنی رسی کو ڈھیل دیتا ہے کہ دیکھیے تم کہاں تک جا سکتے ہو۔ اور اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، زندگی میں کتنے گناہ کیوں نہ ہو جائیں، کوشش یہ کریے کہ خدا سے رابطہ نہ ٹوٹنے پائے۔ میں نے 3 سال پہلے اسی جگہ پہ جب مجلس پڑھی تھی امام سجاد سے متعلق، وہاں ایک جملہ کہا تھا، پھر میں بیان کر دیتا ہوں جملہ۔ اور یہ بات تھا کہ آپ میرے ساتھ جب خطبہ جب مجلس پڑھتے ہیں تو ان کو یہ یاد رہتا ہے کہ انہوں نے کب کہاں کیا پڑھا ہے۔ میں نے وہاں پہ مثال یہ دی تھی کہ جب دریائے نیل پہ پل بن گیا اور جناب موسیٰ اپنے پورے لشکر کو لے کے پل کے ذریعے سے اس طرف چلے گئے فلسطین میں، تو فرعون نے کہا کہ جب موسیٰ جا سکتے ہیں تو ہم بھی جا سکتے ہیں۔ اب پھر موسیٰ کے مقابلے میں فرعون نے اپنے پورے لشکر کہا چلو ہمارے لیے آسانی ہو گئی۔ اور جب فرعون درمیان پل پہ آیا تو پل ٹوٹ گیا اور فرعون ڈوب کے مر گیا۔ اب لوگوں نے اپنی اپنی تعویلات اور تشریحات دیکھی کہ وہ اصل میں پل ایسا بنا تھا کہ ٹوٹ گیا نہ، فرعون پل کے ٹوٹنے کی وجہ سے نہیں مرا۔ اگر فرعون پل کی وجہ سے مرتا تو پہلے موسیٰ کو مرنا چاہیے تھا۔ اصل میں فرعون مرا اس لیے ہے کہ فرعون کا خدا سے رابطہ ٹوٹ گیا، رابطہ خدا سے ٹوٹنے لگا۔ معصیت کے بعد بھی اگر رابطہ ہے تو پروردگار اپنے بندے کو بچا لے گا۔ تو یہی تو کہا تھا خدا نے موسیٰ سے، موسیٰ آخری وقت میں فرعون تمہیں پکار رہا تھا، تم نے اس کی آواز پہ لبیک نہیں کہا۔ اگر اس وقت بھی میرا بندہ میری طرف متوجہ ہو جاتا تو کہ میری ذات قیومیت رکھتی ہے، میں اپنے بندے کو بچا لیتا۔ ایک صلوات پر محمد والے محمد پہ۔ تو رابطے قیومیت میں خدا ایک لحظے کے لیے ہٹ جائے، انسان کی زندگی بندگی سے جدا ہو جائے، ختم ہو جائے انسان اپنی زندگی کو لے کے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے آنکھیں بند کی، نور ختم، اب کوئی اور آپشن نہیں ہے دیکھنے کا۔ ایسا نہیں کہ آنکھیں بند کر دیں گے تو ہاتھ دیکھنے لگے گا، آنکھیں بند کر دیں گے تو پیر دیکھنے لگے گا، نہیں، آنکھوں کے نور کا سارا دار و مدار آنکھوں کے دیکھنے پہ ہے۔ اسی طرح سے بندے کی زندگی کا سارا دار و مدار پروردگار کی ذات مقدس ہے۔ اب یہاں سے میں ایک بات عرض کرنا تھا، کبھی کبھی ہم بھی قیوم بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ قیوم کیا ہوگا؟ جس کے اوپر سب کچھ ٹکا ہو، بندے کی ساری زندگی اس کے اوپر ٹکی ہو۔ کبھی کبھی ہم بھی قیوم بن جاتے ہیں۔ اب جو کہ طلباء کا مجمع ہے، علماء کا مجمع، تو مثال بھی وہی دوں گا میں، ورنہ اگر عوام میں ہوتا تو دوسری مثال دیتا۔ ایک مدرسہ کھولا، 2-4 سال کے بعد اب شروع ہو گئی کہ میرے بعد کیا ہوگا، کیسے چلے گا۔ یہ جو مدرسے کی بقا کے لیے فکر کر رہے ہیں کہ میرے بعد کیا ہوگا،
گویا اپنے شعور میں یہ بات پیدا کرنا چاہتے کہ میں بھی قیوم ہوں۔ بچے ہو گئے، ارے میری اولاد کا کیا ہوگا، میرے بعد کیا ہوگا؟ ارے آپ مر جائیں گے، خدا نہیں مرے گا، خدا کو موت آنے والی نہیں ہے۔ جیسا کہیں نہ کہیں لاشعوری طور پہ انسان خدا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ خدا نہ بنو، بندے بنو، اس لیے کہ خدا بننے میں بہت نقصان ہے۔ جب انسان مشکل میں پھنس جاتا ہے اور بندہ رہتا ہے تو بچانے کے لیے خدا آ جاتا ہے، لیکن جب انسان خود خدا بن کے مشکل میں پھنس جائے تو کون بچائے گا؟ موسیٰ مشکل میں پھنسے، موسیٰ کی مشکل سامنے آئی، بندے تو کا پروردگار تو میرا پروردگار ہے، تو مجھے بچا لے، پروردگار نے کہا میں بچا لوں گا، لیکن فرعون جب مشکل میں پھنسا تو کس کو پکارے؟ تو قیوم خدا کے لیے بہتر ہے، بندوں کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اللہ کی ذات موجود ہے، آپ سے پہلے بھی مدرسے موجود تھے، آپ کے بعد بھی مدرسے موجود رہیں گے، آپ سے پہلے بھی لوگ موجود تھے جن کو پروردگار رزق دے رہا تھا، آپ کے بعد بھی دیتا رہے گا۔ بچوں کی فکر پروردگار کی ذمہ داری ہے، مدرسے کی فکر پروردگار کی ذمہ داری، ہماری زندگی کی ذمہ داری ہے کہ اپنی زندگی کو بندگی میں تبدیل کر دیں۔ تو خدا اور بندے کے درمیان رابطہ قیومیت کا ہے۔ اب یہاں سے بات کو اور سنیے گا، یہ جو قیومیت کا رابطہ بندے اور خدا کے درمیان پیدا ہوا، یہاں سے میں گفتگو کو رابطہ دے رہا ہوں، یہ جو بندے اور خدا کے درمیان قیومیت کا رابطہ پیدا ہوا، اس رابطے کو درک بھی کرنا ہے اور اظہار بھی کرنا ہے۔ توجہ رکھیے گا، جب انسان رابطہ خالق و مخلوق میں قیومیت کے رابطے کو درک کرتا ہے تو عبدیت کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ جب انسان یہ سمجھ چکا کہ بس پروردگار کے علاوہ کوئی نہیں ہے تو پھر میں تو بندہ ہوں، میں کہاں جاؤں گا، تو درد کے رابطہ قیومیت سے عبدیت کا تصور پیدا ہوتا ہے اور اظہار رابطہ قیومیت سے عبادت کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ کہ جب انسان کو یہ معلوم ہو گیا کہ پروردگار ہی میرا قیوم ہے، پروردگار کی ذات کی وجہ سے میری زندگی باقی ہے، تو اب عبادت صرف پروردگار کی ہوگی، پروردگار کے علاوہ نہیں ہوگی۔ یہیں سے بندگی کا سلسلہ شروع ہوتا چلا جاتا ہے، انسان کی زندگی بندگی میں ڈھلتی چلی جاتی ہے۔ پروردگار سر جھکے گا تو تیرے سامنے اطاعت ہوگی، تو تیری اطاعت ہوگی، احکام پہ عمل ہوگا تو تیرے احکام پہ عمل ہوگا۔ ہم دنیا میں کسی اور سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ تو جب انسان عبد اور عبادت کے مرحلے میں اترتا ہے تو اس کی پوری زندگی بندگی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اب مرحلے بندگی میں آ گیا انسان، اب بندہ بن گیا، تو اب بندہ بن کے کرے گا کیا؟ توجہ رکھیے، بندہ بن کے کرے گا کیا؟ عبادت کرے گا۔ اب عبادت کا جو عامیانہ مفہوم ہے کہ نماز پڑھ لے گا، روزہ رکھ لے گا، یہ بہت عامیانہ مفہوم ہے۔ یہ قم میں شہزادی کے روزے پہ شبستان کے ایریے میں ایک درس ہو رہا تھا، تاریخ کا درس، اس میں نے شرکت کر رہا تھا، تخصصی کا درس تھا، 10 سال 12 سال پہلے کی بات ہے۔ تو اس میں استاد پڑھا رہے تھے اور ایرانی اور غیر ایرانی سارے طلبا موجود تھے، اس میں میں بھی تھا۔ تو ایک دن استاد نے ایک سوال پوچھ لیا، میں بندگی بیان کر رہا تھا، استاد نے ایک سوال پوچھا سب سے، اور سوال بڑا آسان تھا، سب کو پتا ہے۔ استاد کا یہ بتاؤ کہ عادت اور عبادت میں فرق کیا ہے؟ عادت اور عبادت میں فرق کیا ہے؟ وہ سب جانتے ہیں، سب طلبا ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک لڑکے نے طالب علم نے ہاتھ بن کے کہا سرکار میں بتاؤ تو بتائیے، کہ عادت عبادت میں قصد قربت شرط ہے، عادت میں قصد قربت شرط نہیں ہے۔ جواب بالکل صحیح ہے۔ مطلب استاد نے کہا، استاد تھوڑا سا مطمئن نہیں ہوئے، مطلب اور کوئی جواب دے گا؟ دوسرے کا کہ میں بتاتا ہوں، عبادت میں ارادہ شرط ہے، عادت میں ارادہ شرط نہیں ہے۔ عادت وہ ہوتی جو بغیر ارادے کے ہو جائے۔ استاد نے کہا اور کہ عبادت اس عمل کو کہتے ہیں جس میں مرضی پروردگار شامل ہو، اور عادت اس عمل کو کہتے ہیں جس میں خدا کی مرضی شامل ہو نہ ہو، فرق نہیں کرتا۔ طلبا سوالات کا جوابات دیتے جا رہے تھے، استاد ہر بار یہ کہتے کہ اور تو سارے طلبا نے کہا کہ سرکار اب آپ بتائیے کہ اس کا جواب کیا ہے، عادت اور عبادت میں فرق کیا ہے؟ اب کتنی عام سی چیز ہے یہ، بالکل سامنے کی چیز ہے۔ سوالات کے جوابات تو بالکل صحیح تھے، لیکن استاد کہیں اور لے جانا چاہ رہا تھا۔ یہی کمال ہوتا ہے استاد کا کہ بندے کے اپنے شاگردوں کے روح کو ارتقاء کی طرف لے کے جاتا ہے۔ معلم کا کام یہی ہے۔ سب نے کہا کہ سرکار اب آپ بتائیے، ہم سب شکست کھا کے اب ہمارے پاس جواب نہیں ہے،
استاد نے مسکرا کہا کہ دیکھو عادت اور عبادت میں فرق یہ ہے کہ عبادت میں بے ہے اور عادت میں بے نہیں ہے۔ جیسے آپ مسکرا رہے ویسے ہم لوگ بھی مسکرا رہے تھے کہ یہ کون سے عالمانہ جواب ہو گیا ہے کہ عادت میں بے نہیں ہے، عبادت میں بے ہے۔ یہ کون سا جواب ہوتا کہ تم نے غور نہیں کیا؟ عبادت میں جو بے ہے وہ معمولی بے نہیں ہے، وہ بائے بندگی ہے۔ جس عمل کے اندر بندگی کا پہلو پیدا ہو جائے وہ عبادت، اور جو عمل بندگی کے پہلو سے خالی ہو وہ عادت۔ بات وہاں پہ استاد کی ختم ہو گئی، لیکن میں بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے معنی ہے کہ جس عمل کے اندر بندگی آ جائے با کے ساتھ، بائے بندگی جس میں پیدا ہو جائے وہ عمل عبادت بن جائے گا۔ میں نے کہا کہ با بنتا کیسے ہے؟ کہ با کے بننے کی خاصیت ہے کہ جب تک نیچے نقطہ نہ آ جائے با نہیں بنے گا۔ ہم نے کہا اس کے معنی کہ با کی ساری حیثیت یہ ہے کہ وہ نقطے سے با بنا ہے، اور با جب تک نہیں آئے گا عبادت نہیں آئے گی، جب تک عبادت نہیں آئے گی بندگی نہیں آئے گی۔ علی فرماتے ہیں میں اسی بے کا نقطہ ہوں، یعنی اگر اسلام سے میری ذات کو ہٹا لو گے تو تمہارے عمل سے عبادت نکل جائے گی اور صرف عادت بنے گی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ بائے بندگی اگر زندگی میں نہ ہو تو زندگی کا ہر عمل عادت بن جاتا ہے۔ شکیات نماز کیوں رکھے گئے؟ اسی لیے کہ آدمی بھول جائے گا، اسی لیے تو شریعت نے رکھا ہے کہ ہم کو پتہ ہے پروردگار کو معلوم تھا کہ جب میرا بندہ نماز میں کھڑا ہوگا تو یہ بندگی کر رہا ہے کہ عادت کے طور پہ کھڑا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا رمضان المبارک کے بعد کہتے ہیں کہ ارے اب تو عادت پڑ گئی، 2-4 اور رکھ لیتے ہیں۔ اسی عادت کو بندگی میں تبدیل کرنے کے لیے خدا نے کہا 30 دن کے بعد ہم تمہاری عبادت کو 31ویں دن قبول نہیں کریں گے، تاکہ تمہارے ذہن میں یہ بات رہے کہ جو 30 دن روزہ رکھ کے آئے ہو وہ عبادتاً آئے ہو، عادتاً نہیں آئے ہو۔ ابھی تک روزہ واجب تھا، اتنے فضائل بیان ہوئے تھے، اور جیسے عید کا دن ہے کہ آپ نہیں رکھنا تاکہ فرق پیدا ہو جائے کہ تم عبادت کر رہے تھے کہ عادتاً عمل انجام دے رہے تھے۔ جو عادتاً عمل انجام دیتا ہے اس کا عمل یہی رہ جاتا ہے، وہ بندگی سے عالی ہو جاتا ہے، اور جو عبادتاً عمل انجام دیتا ہے وہ پروردگار کا بندہ بن جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ تو بندگی کے لیے عادت نہیں عبادت چاہیے ہو۔ عبادت میں صرف پروردگار کی ذات کے آگے سر کرنا، کسی اور کے آگے ہاتھ ہی نہیں بنانا، کسی اور کے در پہ جانا ہی نہیں۔ اگر کسی اور کے در پہ چلے گئے تو یقین مانیے انسان کبھی بھی بے نیاز نہیں ہوگا۔ مرحوم علامہ اقبال نے کہ 2 مصرے مجھے یاد آ گئے، بڑے آفاقی مصرے ہیں اسی عادت و عبادت کے حوالے سے، کہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اتنے سجدے کرتا ہے انسان دولت کے سامنے، حکومت کے سامنے، طاقت کے سامنے، حسن کے سامنے، جتنا سجدہ کرتا چلا جاتا ہے زنجیروں میں قید ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک مالک حقیقی کے سامنے سجدہ کر لے انسان، سارے سجدوں سے بے نیاز ہو جائے گا، اور ایک دروازے پہ آ جائے، کسی اور دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہم جو یہ بھٹکتے ہیں در در، اس کی وجہ یہ کہ ہم نے خدا کے در کو چھوڑ دیا۔ میرے دوست نے ایک واقعہ مجھے بیان کیا، کہنے لگے کہ میں اپنے دوست سے ملنے کے لیے گیا، بہت لطیف جملہ انہوں نے کہا، کہنے کہ میرے دوست نے مجھے ایک کمرے میں بٹھایا اور کہنے کہ آپ بیٹھیے، میں ابھی آپ کے لیے ناشتہ لے کے آتا ہوں۔ وہ ناشتہ لینے چلے گئے، کمرے کا دروازہ کھلا تھا، ایک نوجوان کمرے میں داخل ہوا، مسکین سا لگ رہا تو پیسہ مانگنے لگا ان سے کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دیجیے۔ مجھے ترس آیا، میں نے کچھ پیسے نکال کے اس کو دے دیے، وہ چلا گیا۔ جب میرے دوست اندر جائے میں نے کہا کہ ارے آپ نے دروازہ کھلا چھوڑ دیا تھا، آپ کا در کھلا ہوا تھا، وہ کوئی آ گیا تھا، خیر میں نے دے دیا۔ تو میرے دوست بتا رہے تھے کہ ان کے دوست نے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ بہت پریشان لگ رہا تھا وہ، اسی لیے میں نے اس کی مدد کر دی۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ جانتے ہو کیوں پریشان تھا وہ؟ اس کی پریشانی کی وجہ جانتے ہو کیا ہے پریشانی کی وجہ؟ کہ اس نے جو کہ خدا کا در چھوڑ دیا تھا، اس لیے در در بھٹک رہا ہے۔
جو خدا کا در چھوڑ دیتا ہے اسے در در بھٹکنا پڑتا ہے، اور جو خدا کے دروازے پہ آ جاتا ہے خدا اسے کسی اور کے دروازے پہ جانے نہیں دیتا، اس کی ساری بے نیازی کو پورا کر دیتا ہے، اس کو سب سے بڑا بے نیاز بنا دیتا ہے۔ پروردگار کی جتنے صفات ہیں ہر صفت کا مظہر اس کائنات میں اللہ نے اپنے بندوں کو بنایا ہے، کسی کو علم کا مظہر، کسی کو قدرت کا مظہر، کسی کو شجاعت کا مظہر۔ پروردگار سے یہ پوچھنا چاہتا مالک، جب تیرے دروازے کی خاصیت یہ ہے کہ جو تیرے در پہ آ جائے اسے در در پہ جانا نہیں پڑتا، تو اس کائنات میں وہ کون لوگ ہیں جو تیری اس صفت کے مظہر بن کے آئے ہیں؟ اب جو کائنات میں دیکھا تو علی کا دروازہ نظر آیا، جس کے لیے دنیا نے لکھا کہ علی کے در کی خاصیت یہ تھی کہ ایک در سے اتنا دیتے تھے کہ کسی در پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ بندگی کے مرحلے میں اگر انسان در پروردگار پہ آ جائے تو اس کی زندگی سنور جائے گی، اس کی حیات سنور جائے گی۔ ہم در در رکھتے اس لیے ہیں کہ ہم خدا کو بالکل آخری آپشن رکھتے ہیں، پہلے 2-4 لوگوں سے مل لیں، ان سے باتیں کر لیں، ان سے سورس لگوا لیں، جب وہاں کام نہیں ہوگا تو پھر خدا کی بارگاہ میں جائیں گے۔ پروردگار کہتا ہے نہیں، ہمارے در پہ ایک دفعہ آ گئے تو ہم تمہیں زحمت نہیں دیں گے کسی اور کے دروازے پہ جانے کی، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہارا آنا عادتاً نہ ہو، عبادتاً ہو۔ یہ ایک مرحلہ ہے سکوت کا۔ تو اب یہ بات طے ہو گئی کہ انسان کی زندگی جو بندگی میں تبدیل ہوگی وہ عادت کی وجہ سے نہیں، عبادت کی وجہ سے۔ انسان جتنا مرحلہ عبادت میں اترتا چلا جائے گا، جتنا مرحلہ عبادت میں اترتا چلا جائے گا، اتنا وہ پروردگار سے نزدیک ہوتا جائے گا، اور پروردگار اس کو بے نیاز بناتا چلا جائے گا، اس کی نیاز مندی کو ختم کرتا چلا جائے گا۔ لیکن اس کے لیے اللہ نے آئین رکھے ہیں، اس کے لیے اللہ نے شریعت رکھی ہے، اس کے لیے اللہ نے قانون رکھے ہیں کہ ان قوانین پہ عمل کرو گے تو ہماری بارگاہ میں بندے بن کے آؤ گے۔ اور اگر اس زندگی میں تم نے قوانین پہ عمل نہیں کیا، میں ایک خاص مرحلے کی طرف آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ ایسا زمانہ اس کی بات کرنا میرے لیے بہت ضروری ہو گیا تھا کہ انسان جب بندہ بنتا ہے تو اسے صرف خدا کی فکر ہونا چاہیے، بندوں کی فکر نہیں ہونا چاہیے۔ تو پروردگار نے کہا کہ میرے دروازے پہ آؤ، ہم تمہیں بالکل بے نیاز بنا دیں، دنیا سے بے نیاز بنا دیں گے، پھر دنیا تمہارے دروازے پہ آئے گی۔ لیکن شریعت اور قوانین کے آئین کی پابندی کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم کو اپنی شریعت نہیں بنانا، ہم کو اپنا قانون نہیں بنانا، ہم کو خدا کے قانون پہ عمل کرنا ہے، تب یہ زندگی بندگی میں تبدیل ہوگی۔ کبھی کبھی ہم اپنا قانون پہ کرتے ہیں، اپنی زندگی کہتے ہیں ہماری زندگی ہم جو چاہے کریں، یہ زندگی ہماری نہیں ہے، یہ امانت ہے ہمارے پاس پروردگار کی۔ خدا نے ہم کو زندگی عطا کی ہے، لہذا اتنی پابندیاں ہیں زندگی پہ کہ ہم ہر چیز دیکھ نہیں سکتے، ہر چیز بول نہیں سکتے، ہر چیز سن نہیں سکتے، ہر جگہ جا نہیں سکتے۔ تو یہ زندگی کس بات کی کہ تم بندے ہو، پروردگار جہاں حکم کرے گا جانے کا وہاں تمہارے قدم بڑھیں گے۔ پروردگار جس بات کو دیکھنے کا حکم دے گا وہ آگے تمہاری دیکھیں گی، اور خدا نے اگر منع کر دیا تو پھر دیکھنے کی ضرورت پیدا نہیں ہوتی۔ لیکن یہ جو شریعت، جو آئین اللہ نے بنایا ہے ہمارے لیے، اس کی دو خصوصیت، یہ جو قوانین ہیں، جتنے بھی قوانین ہیں آئین اور شریعت کے، وہ 2 حصے میں تقسیم ہیں۔ اکثر قانون ایسے ہیں، اکثر قانون ایسے ہیں جن کا وقت معین کر دیا ہے پروردگار نے۔ اب دیکھیں آپ متوجہ ہوتے ہیں کہ نہیں، میں جہاں تک آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، بہت اہم مسئلہ ہے۔ مثال کے طور پہ حج ایک عبادت ہے، بڑی معتبر عبادت ہے، بڑی آفاقی عبادت ہے، لیکن اگر کوئی چاہے کہ محرم میں کر لیں تو نہیں کر سکتے۔ حج ذی الحجہ میں کرنا ہوگا، محرم میں نہیں کر سکتے۔ روزے کی کیا فضیلت ہے، اللہ نے کتنی فضیلت بیان کی کہ جب روزہ رکھتا ہے انسان تو اپنے خدا سے قریب ہو جاتا ہے۔ واجب روزے کی بات کروں، اگر کوئی چاہے کہ یہی رمضان کا روزہ کسی اور مہینے میں رکھ لے، رمضان کا روزہ سمجھ کے نہیں ہوگا۔ نماز کی مثال لے لیجیے، ابھی اس وقت کوئی نماز ظہر تو نہیں پڑھ سکتا کیونکہ نماز ظہر کا وقت نہیں ہے۔ تو شریعت کے اکثر قانون ایسے ہیں کہ جو قانون انسان کو وقت کا یاد دلاتا ہے کہ اس وقت یہ کام کرنا ہے، اس وقت نہیں کرنا، اس وقت یہ کام کرنا ہے، اس وقت یہ کرنا ہے۔ لیکن شریعت کے دائرے میں 2 مفہوم ایسے ہیں، توجہ رکھیے گا، 2 مفہوم ایسے ہیں کہ جن کے لیے زمان و مکان کی کوئی قید نہیں ہے۔ اصل زمان و مکان سے ماورا ہے وہ قانون، اور وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتے۔ وہ 2 قانون ظلم اور عدل ہے۔ نہ ظلم کے لیے کوئی زمانہ خاص ہے، نہ مکان خاص ہے، نہ عدالت کے لیے کوئی زمانہ و مکان خاص ہے۔
نہ عشیرہ چاہیے، نہ قبیلہ دیکھنا پڑے گا، نہ افراد دیکھنے پڑیں گے، نہ مذہب دیکھنا پڑے گا. ظلم کسی کے ساتھ ہو برا ہے. توجہ رکھیے، ظلم کسی کے ساتھ ہو برا ہو، عدالت اپنے دشمن کے ساتھ بھی ہو تو اچھی ہے. اس مسئلے میں یہ نہیں کہ جو کہ یہ کافر ہے اب اس کے ساتھ عدالت سے کام نہیں لیں گے، اب تو ہم اپنے دوست کو بچا لیں گے. نہ، دوست کو بچانے کی ضرورت نہیں ہے، عدالت کو اجرا کرنے کی ضرورت ہے. دو مفہوم شریعت میں ایسے ہیں کہ جو زمین و زمان، مکین و مکان، افراد، قبیلہ، مذہب سب سے عاری ہے. نہ ہم کو مظلوم کا مذہب دیکھنا ہے، نہ ظالم کا قبیلہ دیکھنا ہے. عدالت کے مسئلے میں نہ ہم کو اپنا دوست دیکھنا ہے، نہ اپنا دشمن دیکھنا ہے. جہاں عدالت کو اجرا کرنا وہی کریں گے. اب ایک نیا فلسفہ آ گیا کہ ہے تو ہم مانتے تو ہیں کہ یہ مظلوم ہے، لیکن ان کی مظلومیت کے لیے آواز آخری جمعے میں اٹھے گی. یہ اسلام کا رد عمل نہیں ہے. اگر مظلوم ہے تو اس کا قبیلہ نہیں دیکھنا ہے، اس کا مذہب نہیں دیکھنا ہے. جو امیر المومنین نے اپنے بچوں سے کیا وصیت کی؟ کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. امیر المومنین تو ہم سے زیادہ جانتے تھے، دو چار باتیں بیان کرتے تھے کہ جب فلسطین پہ ظلم ہو تو خاموش رہنا، جب یمن پہ ظلم ہو تو خاموش رہنا، جب تمہارے دوست کے اوپر ظلم ہو تو بولنے لگنا. نہیں، نہ زمان کو بیان کیا، نہ مکان کو بیان کیا، نہ وقت کو بیان کیا، نہ افراد کو بیان کیا. دنیا میں کہیں ظلم ہو رہا ہو، تمہاری ذمہ داری ہے کہ اگر تم اپنی زندگی کو بندگی میں تبدیل کرنا چاہتے ہو تو مظلوم کے خلاف بولنا شروع کرو، ظالم کی مخالفت کرو. یہ انتظار نہ کرو کہ فلاں دن آئے گا تو بولیں گے. یہ عجیب فلسفہ ہے اسلام کا. پھر یہ بات بہت آگے جائے گی میرے دوستوں، میرے دیکھو، اگر یہی ہو گیا کہ مظلوم کی حمایت کے لیے آخر جمعے کی ضرورت پڑے گی تو پھر بہت لوگ آئیں گے، چالاک لوگ، وہ کہیں گے آپ غدیر کی باتیں اتنا کرتے، پھر روزے غدیر کریے گا. جس دن رسول نے علی کو ولی بنایا تھا اس دن کر کے ختم کریے، پوری زندگی کیوں کرتے ہیں؟ پھر لوگ آ کے کہیں گے ہم ولایت فقیہ کو مانتے ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن وہ ایران تک محدود ہے. پھر بات یہاں پہ رکے گی نہیں. مذہب مظلوم کے مذہب کو نہیں دیکھنا، اس کی مظلومیت کو دیکھنا ہے. اور یہ بات طے ہے کہ اس وقت ہوئے زمین پہ غزہ سے زیادہ کہیں مظلوم نہیں ملیں گے آپ. اتنی تنگ نظری، اتنا خوف کہ اگر ہماری مجلسوں میں غزہ کا تذکرہ ہو جائے گا تو ہم مجلسیں خطرے میں پڑ جائیں گی. یہ کہاں سے ایک دم سے خوف آ کے میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. مگر امام حسین کی عزاداری اتنی کمزور ہے جو متوکل کے ظلموں کو جھیل کے آ گئی ہو اور کم نہ ہوئی ہو، جو حجاج کے ظلموں کو برداشت کر کے آ گئی کم نہ ہوئی ہو، وہ غزہ کے مظلوموں کو اگر ہم اپنی مجلسوں میں شامل کر لیں گے تو عزاداری پہ اثر نہیں پڑے گا، ان کے اندر جذبہ شہادت پیدا ہو جائے گا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اتنا خوف کہ خبردار کسی اور کی بات نہیں، امام حسین کا سنبھالیں. کس نے کہہ دیا آپ کے امام حسین؟ امام حسین خوشیوں کو بچانے کے لیے گئے تھے مدینے سے، یا انسانیت کو بچانے کے لیے گئے تھے؟ پھر تک نظریے کیسے آدمی کہہ دیتا ہے کہ ابھی ہم امام حسین کے عاشور تک امام حسین کی بات کریں. نہ، اصل بہت خوبصورت جملہ ہے، اگر کہ وہ مستند نہیں ہے کسی امام سے، لیکن جس نے بھی یہ جملہ کہا ہے خدا اس کو جزائے خیر دے. کلو یوم عاشورا و کلو ارض کربلا. ہر دن روز عاشور ہے، ہر زمین کربلا کی زمین ہے. جہاں مظلوم کے اوپر ظلم ہوگا اس کو کربلا برپا کرنا پڑے گی. آج دیکھیں 6 مہینے سے زیادہ ہو گیا فلسطین میں غزہ کے ظلم ہوتے ہوئے، ہزاروں کی تعداد میں بچے مارے گئے اور ہم اپنی زندگی جی رہے ہیں. یہ زندگی وہ ہے کہ جو بندگی سے آ رہی ہے. اگر واقعی بندے ہوتے اور امیر مومنین کی مطیع و فرمانبردار ہوتے تو کونا للظالم خصما کے اوپر عمل کر کے کھڑے ہو جاتے. پھر ہم کو خوف نہیں، ہم کو اسی بات کا ہم کو تو خوف نہیں ہے کہ ہماری عزاداری ہے، کیونکہ عزاداری کی ذمہ داری ہماری ہے ہی نہیں. ورنہ تو بات بہت آگے چلی جائے گی. کسی ان کو نہ شامل کریے. ہاں، ان لوگوں نے کہ اس کے برخلاف ہندوستان میں ہوتا کیا ہے، فلاں نیتا صاحب کو بلایا گیا ہے امام حسین کی زندگی پہ روشنی ڈالیں گے، اور نیتا صاحب کی جب فائل
کھنگالی گئی کہ ان کے 50 مجرمانہ مقدمے درج تھے. یہ مجرمانہ مزاج رکھنے والی حسین کی سیرت تو بیان کریں گے. حسین کی سیرت کو وہ لوگ بیان کریں گے جو سیرت حسین پہ چلنا چاہتے ہو کہ روئے زمین پہ کہیں مظلوم موجود ہو. خود حسین کا چاہنے والا اگر ہوگا تو وہ بہانہ نہیں بنائے گا, وہ مظلوم کے حق میں کھڑا ہو جائے گا. اور مظلوم کے حق میں کھڑا ہونے کا سب سے بہترین طریقہ یہ کہ اس مظلوم کے سامنے کربلا کو پیش کر دو. کربلا بڑھتی چلی جائے گی, حوصلہ شہادت بڑھتا چلا جائے گا, حوصلہ قربانی بڑھتا چلا جائے گا. اس لیے کسی ہندو شاعر نے کہا تھا کہ کسی بھی قوم میں آتے نہیں شبیر نظر, قدم قدم میں مگر کربلا کا منظر ہے. ایک صلوات پر محمد والا کچھ نہیں ہوگا. ہمارے بتائیں لوگ آئیں گے, جڑتے چلے جائیں گے, قافلہ بڑھتا چلا جائے گا, لشکر حسینی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا, اور ہم علی بن ابی طالب کی وصیت پہ عمل کر کے زندگی کو بندگی میں تبدیل کرتے چلے جائیں گے. لہٰذا اسی مرحلے کی طرف امام سجاد علیہ السلام نے ہم کو متوجہ کیا کہ تم زندہ رہنا کمال نہیں ہے. وَأَمَّرْنِي مَا كَانَ عُمْرِي بِذْلَةً فِي طَاعَتِكَ. بس میں اپنے اس مرحلے کی طرف آخری مرحلے کی طرف آ گیا. پروردگار مجھے اطاعت کا لباس پہنا دے. اس پورے جملے میں 3 لفظ ہیں جس کی تشریح پیش کر کے میں آپ کی بات کو تمام کروں گا. پہلا لفظ ہے بذلہ, دوسرا لفظ ہے مرتعا, میم رے تے عین, اور تیسرا لفظ ہے مقت, میم قاف تے مقت. یہ 3 لفظ ہیں اور ان کی بڑی لطافت ہے. تینوں الفاظ کی بہت لطافت ہے. امام کیا فرماتے ہیں, وَأَمَّرْنِي مَا كَانَ عُمْرِي بِذْلَةً فِي طَاعَتِكَ. اے میرے پروردگار میرے اوپر اپنی اطاعت کے لباس کو ڈال دے. بذلہ کہتے ہیں لباس کو, لیکن ہر لباس نہیں کہتے. یہ جو ابھی ہم پہنے ہوئے ہیں لباس, اس کو بذلہ نہیں کہتے. جو آپ پہنے ہوئے اس کو بذلہ نہیں کہتے. ایک خاص قسم کا لباس ہوتا ہے کہ کارمند, کام کرنے والا جب ڈیوٹی پہ آتا ہے کام کرنے کے لیے تو اس لباس کو اس لیے پہنتا ہے کہ مصیبتوں سے بچا رہے. مصیبتوں پریشانیوں سے بچنے کے لیے کام کرنے والا انسان, ایک نوکر انسان جو لباس پہنتا ہے اس کو بذلہ کہتے ہیں. اس لباس کی خاصیت یہ کہ اس کو دیکھا وہ مزدور جو گھر بناتے ہیں وہ اپنے سر پہ ٹوپی لگائے ہوتے ہیں. وہ کیوں لگائے ہوتے ہیں؟ تاکہ اگر اوپر سے کوئی اینٹا گرے, کوئی بھاری چیز گرے تو سر محفوظ رہے. تو وہ لباس جو انسان کو مصیبتوں سے بچائے اس کو بذلہ کہتے ہیں. اور آج کے زمانے میں سمجھنا بہت آسان ہے. شاید 10 سال پہلے یہ بات ہو رہی تھی, سمجھنا مشکل تھا. جب کورونا آیا تھا اور لوگ کورونا کے مریض کے پاس جاتے تھے تو کیا پہن کے جاتے تھے؟ تو کہتے ہیں پی پی کٹ. کیا کہا گیا تھا کورونا کے بارے میں کہ ناک سے منتقل ہو جاتا ہے, منہ سے منتقل ہو جاتا ہے. تو جب ناک سے منتقل ہو رہا ہے اور منہ سے منتقل ہو رہا ہے تو ہاتھوں کو کیوں چھپایا جا رہا ہے؟ پیروں پہ کیوں پی پی کٹ دیکھی ہوگی آپ نے, اوپر سے لے کے نیچے تک پورے جسم کو گھیر لیتی ہے. یہ کیوں ہے؟ یہ بذلہ ہے. یہ پی پی کٹ نہیں ہے, یہ بذلہ ہے جو کام کرنے والے کو مصیبت سے بچا رہی ہے. امام سجاد کہتے ہیں کہ دیکھو زندگی کو بندگی میں بدلنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے خدا سے بذلہ کو طلب کرو کہ اطاعت کا لباس میرے وجود کے اوپر ایسا آ جائے کہ زندگی کا کوئی مرحلہ میں شیطان کی طرف نہ جانے پاؤں. یعنی پورا اطاعت کا لباس میرے وجود کو گھیر لے سر سے لے کے پیر تک. اب میرا سر اٹھے تو تیری اطاعت میں اٹھے, میری آنکھیں اٹھے تو تیری اطاعت میں اٹھے, میری زبان چلے تو تیری اطاعت میں چلے. پروردگار میں تجھ سے وہ لباس طلب کر رہا ہوں جس لباس میں میری پوری زندگی تیری بندگی میں تبدیل ہو جائے. اور اس کے بعد کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ عُمْرِي مَرْتَعًا لِلشَّيْطَانِ فَاخْرُجْنِي إِلَيْهِ. اور پروردگار اگر میں کبھی شیطان کی چراگاہ بن جاؤں تو مجھے موت دے. مرتا کا ترجمہ چراگاہ کیا گیا ہے, میم ریز تے عین, مرتا للشیطان. بہت لطافت ہے. دیکھیے یہ جو زمین ہے اس کو مرتا کہتے ہیں جو کہ چراگاہ ہے. اور قرآن نے زمین کو مہاد کہا ہے, والارض مہادا. اس مہاد سے مہد بنایا ہے جس کے لیے ہم کہتے ہیں اطلبوا العلم من المہد الی اللہد. یہ ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ جھولے سے لے کے قبر کے اندھیرے تک علم حاصل کرو. مہد کا ترجمہ کہیں جھولا نہیں ملتا,
کہیں جھولا نہیں. مہد کا ایک مصداق جھولا ہے، ترجمہ جھولا نہیں ہے. لیکن اس مہد کو ایرانیوں نے بہت صحیح استعمال کیا ہے. جب خواتین اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے جامعۃ الزہرا جاتی ہیں پڑھنے کے لیے تو کہاں چھوڑ دیتی ہیں؟ مہد کودک میں. وہ مہد کودک میں کیا ہوتا ہے؟ مہد کودک میں اس بچے کو آئندہ کے لیے آمادہ کیا جاتا ہے. وہ چیز، وہ جگہ، وہ ظرف مکان جہاں کسی کو آمادہ کیا جائے اسے مہد کہتے ہیں. پروردگار کیا کہا والارض مہادا. لیکن اس تصور کو پہچانے، جب جانوروں کی بات آئی تو شریعت نے کہا یہ زمین مرتا ہے. جب انسان کی بات آئی تو کہا مہد ہے. اب یہ ہم کو خود طے کرنا ہے کہ زمین کو ہم مرتا سمجھ رہے ہیں یا مہد سمجھ رہے ہیں. اگر بندگی کے لیے آمادہ ہو رہا ہے تو یہ زمین مہد ہے، اگر خالی کھانے پینے میں زندگی گزر جائے تو یہ جانور کی چراگاہ ہے. امام سجاد کہتے ہیں میں شیطان کی چراگاہ نہیں بننا چاہتا پروردگار قطعاً، کیونکہ جب شیطان کی چراگاہ میں کیا ہوتا ہے؟ دو طرح سے چلا جاتا ہے. آیت اللہ فلسفی نے اپنے شرح میں اس بات کو لکھا ہے، بہت زبردست بات، کہ ایک دفعہ دیکھا ہوگا آپ نے گھوڑے کے منہ میں وہ جھولا ڈال دیتے ہیں، اسی جھولے میں وہ اپنا سر یہ ہلاتا رہتا ہے اور کھاتا رہتا ہے. اس سے زیادہ کہیں اس کو اختیارات نہیں ہوتے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جانور کو چراگاہ میں چھوڑ دیا جاتا ہے. اس چھوڑنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے تصرفات بڑھ جاتے ہیں. مرتعہ میں اللہ سے دعا کرنا چاہیے پروردگار اگر گمراہ ہو بھی جائیں تو جھولے کی حد تک. شیطان ہمارے پورے وجود کے پر قابض نہ ہونے پائے. کبھی فکر میں آ گیا تو آ گیا، لیکن ہمارے ہاتھوں پہ قابض نہ ہونے پائے، ہماری نگاہوں پہ قابض نہ ہونے پائے، ہماری زبان پہ قابض نہ ہونے پائے. اس لیے کہ اگر ہم شیطان کی چراگاہ بن گئے تو ہماری زندگی بیکار ہے. بس امام سجاد جیسا انسان یہ کہہ رہا ہے پروردگار اگر میں شیطان کی چراگاہ بن جاؤں تو اس سے پہلے کہ یہ مرحلہ پیش ہے مجھے موت دے دے. قبل یسبق مقتک الیہ. اور پروردگار اس سے پہلے کہ تیرا شدید عذاب میرے وجود کے اوپر نازل ہو، میں چاہتا ہوں کہ مجھے موت آ جائے. یعنی امام سجاد کو وہ زندگی نہیں چاہیے جو بندگی کے بغیر ہو. اب مقت کا ترجمہ سنتے یہ بات کو ختم کرنا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ. گھڑی بھی یہاں گھڑی لگی ہوئی ہے. ایک اور بات پڑھیں محمد والے محمد. پچھلے سال یہاں لگی ہوئی تھی. مقت جانتے قرآن نے استعمال کیا ہے مقت کو، بولے خطرناک معنی کے لیے. لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. تم کیوں کسی کو وہ کام کرنے کے لیے کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے؟ کبر مقتا عند الله، خدا کو یہ بات بہت ناپسند ہے. مقت جانتے ہیں آپ اس سے بہتر جانتے ہیں، اپنے مطالعہ کیا ہے. مقت ایک صفت ہے عرب میں، کیونکہ عرب زیادہ تر 2، 3 اور 4 شادیاں کرتے تھے. ابھی بھی روایت ہو گئے 2، 3 اور 4 جتنا شریعت نے حد بیان کیا اس کے نصاب کو پورا کر دیتے ہیں. تو ہماری طرح نہیں ہے. اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ اگر شادی کرنے والا مر گیا اور اس کی چند بیویاں ہیں تو ہر بیوی سے بچے ہیں، تو ایک بیٹا اپنی سوتیلی ماں، سکی ماں نہیں، سوتیلی ماں سے از باب تراحم شادی کر لیتا ہے کہ یہ میرے عقد میں آ جائے تاکہ اس کا خرچہ چلتا رہے. اس عمل کو قرآن نے مقت سے تعبیر کیا ہے کہ کوئی اپنی ماں سے ہی شادی کر لے. قرآن کہتا ہے کہ اگر تم نے کسی کو حکم دیا اس عمل کا کہ جو تم خود نہیں کرتے ہو، تم اتنے برے فعل میں مبتلا ہو جاؤ گے. امام سجاد فرماتے ہیں پروردگار اگر میں شیطان کی چراگاہ بن گیا تو میری زندگی کے اوپر شدید عذاب نازل ہوگا. پروردگار مجھے شیطان کی چراگاہ نہیں بننا ہے. میں تیری بندگی میں پیدا ہوا تھا، میں تیری بندگی میں زندہ ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں تو تیری بندگی کرتے ہوئے دنیا سے جاؤں. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ. لہذا انسان ہر مرحلے بندگی میں ہے. اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا چلنا، اس کا رونا، اس کا خاموش ہونا، اس کا بولنا، اس کا سکوت سب بندگی کے دائرے میں ہوگا اگر یہ عمل خدا کی مرضی کے لیے ہوگا. اور جہاں اپنی مرضی آ گئی، جہاں اپنا اشتہار آ گیا کہ یہ کام ابھی نہیں، فلاں دن پہ کرنا ہے،
تو پھر وہ بندگی نہیں ہے، وہ زندگی ہے۔ ورنہ امام سجاد کو تو سب سے پہلے کہنا چاہیے تھا۔ اگر اسی طرح سے عزاداری کو بچانا ہے ہمیں کہ کوئی غیر نہ آنے پائے ہمارے یہاں، ہماری عزاداری غیر تک نہ پہنچنے پائے، ارے خطرہ ایسا نہ ہو کہ غزہ پہنچ جائے۔ تو پھر جب زہری نے آ کے امام سجاد سے کہا تھا کہ مولا میری بیٹی کی شادی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس تقریب میں تشریف لائیے، تو زہری کون ہے؟ درباری عالموں میں سے، آپ تاریخ پڑھ لیں، لیکن امام سجاد سے عقیدت تھی، لیکن عالم کا درباری، تو امام سجاد کو کہنا چاہتے کہ نہیں ہم تمہارے گھر نہیں آئیں گے، ہم کیوں آنے لگے، تم درباری علماء میں سے ہو، ہم کیوں آنے لگے، تمہیں ہم سے عقیدت نہیں ہے، تم ہم کو امام نہیں مانتے ہو۔ امام سجاد نے کہا بہترین موقع ہے اپنے بابا کی عزاداری کو اس کے گھر تک پہنچانے کا۔ ہمارا جیسا کوئی عالم طالب علم ہوتا تو فوراً احتجاج کرتا کہ ہم تو نہیں جائیں گے۔ امام سجاد نے کہا کہ دیکھو جب سے میرے بابا کی شہادت کربلا میں واقع ہوئی ہے ہم نے خوشیوں میں جانا چھوڑ دیا ہے۔ بہترین بہانہ تھا، بہترین بہانہ تھا، بات آتی چلی جاتی، کوئی ناراض نہیں ہوتا، اچھا آپ خوشیوں میں شامل نہیں ہوتے کوئی بات نہیں ہے، ہم آئے تھے آپ کو دعوت دینے کے لیے۔ امام نے فرمایا ہاں اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تمہارے گھر آئیں تو تم میرے بابا کی مجلس برپا کرو۔ دیکھیں حسین کا تذکرہ دوسروں تک پہنچے، وہاں کی تبدیلی پیدا ہونے لگے، اور یہی ہوا۔ زہری کا سرکار اگر آپ میرے گھر آنے کے لیے تیار ہیں تو ہم آپ کے بابا کی عزاداری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ اکبر، کیا فضیلت ہے، کیا حکمت عملی ہے وقت کے امام کی کہ دشمن تک حسین کی عزاداری کو پہنچایا جا رہا ہے۔ گھر دشمن کا ہے، ذکر اہل بیت علیہ السلام کا ہو رہا ہے، اسے امامت کی حکمت عملی کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ سرکار ہم آپ کے بابا کی مجلس برگزار کرنا چاہتے ہیں، آپ تشریف لائیے۔ امام نے کہا کہ میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ بس میں نے مجلس کو ختم کیا، امام وقت مقرر پہ اس گھر میں پہنچ گئے جس گھر میں عزاداری تھی زہری کے۔ اس نے امام کو بڑے عزت و احترام کے ساتھ آگے لے جا کے صدر مجلس نے بٹھایا کہ مولا آپ یہاں تشریف رکھیے، آپ کی جگہ یہاں ہے۔ مجلس شروع ہوئی، گریہ شروع ہوا، اور جب مجلس ختم ہوئی تو زہری پھر ایک دفعہ اسی جگہ بڑھا جہاں امام بیٹھے تھے کہ اپنے امام کو اپنے مولا کو وہاں سے اٹھائے۔ دیکھا کہ مولا کی جگہ خالی ہے، پریشان ہو گیا کہ علی بن حسین کہاں گئے؟ دیکھا کہ وہاں بیٹھے ہیں جہاں عزاداروں کی ڈوٹیاں رکھی ہوئی ہے، ہاتھوں کو بول کے کہا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، کہا مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، مولا پھر آپ یہاں کیوں آئے؟ کہا تو نگاہیں میں نہیں دیکھ رہی ہیں، وہ میری نگاہیں نہیں دیکھ رہی ہیں، ارے اس مجلس میں رسول خدا آئے ہیں، علی مرتضیٰ آئے ہیں، میری دادی فاطمہ زہرا آئے ہیں، ہماری جان قربان و سید سجاد کے اوپر عزیز و شہادت قریب ہے۔ ایک بیٹا ہے جو باپ کے اوپر گریہ گناہ ہے، پوری زندگی کو بندگی میں ڈھال کے حسین کا ذکر کرتے رہے، جب تک کربلا کے بعد زندہ رہے سید سجاد روتے رہے۔ کوئی خاص وقت معین نہیں کیا حسین کی عزاداری کے لیے، کوئی خاص جگہ معین نہیں کی حسین کی عزاداری کے لیے، اور جب اللہ نے دیکھے کسی پیاسے کو دیکھا تو حسین کے اوپر گریہ کرنے لگے۔ یہ سیرت ہے امام سجاد کی۔ حسین کے حق کو زبان و مکان میں بیان نہ کرو، جب موقع ملے حسین کا حق برپا کرنا شروع کر دو۔ جب کسی جانور کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا فوراً ہاتھ سے روک دیا، بھائی پہلے یہ بتاؤ تم نے اس جانور کو پانی پلایا ہے کہ نہیں پلایا ہے؟ ارے چاہنے والا کہتا مولا ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم جانور کو اس وقت تک ذبح نہیں کرتے جب تک انہیں پانی نہ پلاتے۔ ارے میرا مولا کربلا کا روکر کے کہتا تھا اے بابا، ارے جانور کو ذبح کیا جائے تو پانی پلا کے۔ میرا بابا کربلا میں پیاسا مارا گیا، مجلس برپا ہو گئی۔ یہ فقط امام سجاد کی روش نہیں ہے، امام رضا بھی فرماتے ہیں شبیب کے بیٹے جب کسی مظلوم پہ رونا ہو تو مظلوم کا مقدمہ کرنا، میرے جل حسین کے اوپر گریہ کرنا۔ میرا جل ایسے مارا گیا کربلا کے میدان میں، سید سجاد کیسے وہ مرحلہ بھول سکتے ہیں جب وقت آخر ایک باپ بیٹے سے ملنے کے لیے آیا ہے اور آوازی بیٹا سید سجاد، تو بیٹے نے باپ کو پہچانا نہیں، اس لیے کہ جسم میں اتنے زخم تھے۔ یہی وہ تصویر تھی جو 34 سال تک سید سجاد کی آنکھوں میں گھومتی رہی۔ میرے بابا کے جسم
آپ حسین کا ذکر کر رہے ہیں، سید سجاد کو پرسہ دے رہے ہیں۔ عزیز چاہنے والا سید سجاد کے گھر کی طرف سے گزر رہا تھا، کلیل بالا خانے پہ کھڑی تھی، پردانے سے پانی گر رہا تھا، اس چاہنے والے نے اپنا دامن بچانے کی کوشش کی، کلیل نے چلا کہ کیا مطلب کر رہا ہے، ارے تو کیا سمجھتا ہے یہ پانی لگے تھے، اس میں سید سجاد کے آنسو ملے ہوئے ہیں، ارے جیسے جلا بارگاہ سید سجاد کا کہتا مولا، ارے اپنے بابا کو کتنا روئیے گا، کتنا چلیا کریے گا۔ سید سجاد نے کہا ارے یعقوب سے یوسف جدا ہو گئے تھے تو اتنا روئے کہ آنکھوں کا نور چلا گیا، ارے ہمارے تو 18 یوسف ہے جو دنیا سے چلے گئے، میں جو کر آنسو میں بہوں۔ چاہنے والے نے پڑھنے کا مولا، شہادت تو آپ کی میراث ہے، یہ تو آپ کے لیے شرف ہے۔ سید سجاد کا تم نے صحیح کہا کہ شہادت ہماری میراث ہے، لیکن کیا ماں بہنوں کے سر سے شہادت کا ٹھکانا، ہاتھوں میں نصرت کا بدلہ، ایک چاہنے والے اگر تو شام و قوہ کی منزلوں میں ہوتا تو دیکھتا کہ ہمارے اوپر کیا گزر گئی۔ ارے شام نے ہمیں اس مقام پہ کھڑا کیا گیا جہاں ان غلاموں کو رکھا جاتا، جنہیں آقا دنیا سے چلے جاتے، منادی ندا دے رہا تھا، آؤ اہل حرم کا تماشا دیکھو۔ ارے سید سجاد جب تک زندہ رہے بابا میں گریا کرتے رہے، اے میرے بابا آپ کو وقت آخر پانی کا دیا گیا، شمع نے گلے پہ خنجر لگا دیا، پیاسے دنیا سے چلے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار کی جواب سے محمد و علی محمد کا ہماری سب سے زیادہ قبول فرما، جو لوگ محفوظ ان کے قبر کو قبول فرما، جو لوگ حجدات کی مشتاقوں کو حجدات سے مشرف فرما، علماء کرام مراجع کرام انقلاب اسلامی کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے۔ پروردگار کی غزہ و فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، دشمنان کو نصف نابود کر دے۔ پروردگار ہم سب کو توفیق عنایت فرما کہ ہم سچے ادادار بن سکیں۔ پروردگار کی دعا سے محمد و علی محمد ہم زمانہ کے ظہور و تعلیم فرما، ہم کو ان کے عوام کے ساتھ میں شامل فرما۔ ربنا وتقبل دعاءنا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔